وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء محمد مجتبیٰ سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر بہت سے مرد اور عورتیں کائنات میں پھیلا دیں۔ یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ان الرجل لیعمل او المرأة بطاعة اللہ 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيزاران في الوصية فيجب بهما النار۔ ساری زندگی بندہ آسائش اور آرام کی طلب میں گزار دیتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی
ہمیشہ والی زندگی کو بھی پرسکون بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ زندگی عارضی ہے، اور ہمیشہ والی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو لوگ اس دنیا میں اس زندگی میں محنت کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی مرد یا عورت 60 سال کی زندگی انہیں ملے، 60 سال کے بعد جب موت آنے لگے، موت کے وقت ان سے ایک چھوٹی سی کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ مرد ہے یا عورت ہے، ساری زندگی اچھائیاں کمائیں، آخرت بن گئی، عند الموت جب موت کا ٹائم آیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ وصیت کی، وصیت کرتے وقت فیضاران فی الوصیہ، وصیت میں کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، کسی کا نقصان کر دیتے ہیں، فیاجب بہم النار، ان دونوں پر جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے وراثت کا ایک مربوط نظام اس امت کے لیے کلام مقدس میں نازل فرمایا ہے۔ ایک بندہ مر گیا، اس کے فلاں 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 وارث ہیں، اس کے بعد ان کو اتنا حصہ دیا جائے گا، اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا، اس کو اتنا حصہ دیا جائے گا، یہ وراثت ہے۔ اور یہ ٹوٹلی اللہ نے کلام مقدس میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب کچھ اتار دیا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ایسا باقی نہیں ہے جس کی وضاحت نہ ہو گئی ہو۔ اب ہوتا کیا ہے؟ بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اس رخصتی کے وقت فیضاران، بندہ کہتا ہے میرے قریبی تعلق کا فلاں ہے، فلاں میرے ساتھ مروت کرتا رہا، فلاں میری خدمت کرتا رہا، فلاں یہ کام کرتا رہا، لہذا اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے۔ یہ وصیت کر کے شرعی قوانین اور حدود کو توڑ کے پامال کرتا ہوا اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور آخری عمل پہ ہی وہ پکڑا گیا اور جہنم لازم ہو گئی۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ گیا سی تھا، 60 سال کی زندگی برباد کر گیا۔ وصیت یہ ضروری ہے۔ اللہ نے جتنا عمل اس امت پر لازم قرار دیے وہ نیکیوں کے لیے، نماز نیکیاں درجات بڑھانے کے لیے، روزہ نیکیاں اور درجے بڑھانے کے لیے، حج نیکیاں اور درجے بڑھانے کے لیے، جتنا اعمال اللہ نے فرض کیے سارے اس کے درجات کی بلندی، گناہوں کی تلافی اور اچھائیاں اور ثواب کے لیے۔ وصیت بھی ثواب کے لیے، اجر کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ امام کائنات سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بعد والوں کو کوئی نصیحت وصیت کر کے جاؤں، اس پر کوئی ایک لحظہ بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ وصیت اس کی لکھی ہوئی اس کی جیب میں اس کے تکیے کے نیچے موجود نہ ہو۔ موت آئے، وارثوں نے اس کا تکیہ اٹھایا، نیچے سے وصیت نکل آئے، اس کے کپڑوں کی تلاشی لی مرنے کے بعد، جیب سے وصیت نامہ نکل آیا۔ جو چاہتا ہے کہ وصیت کرے، یہ وصیت کا حکم کیوں؟ نیکی کے لیے۔ لیکن اتنی بڑی نیکی اور اجر انسان اپنا خراب کر جائے، ساری نیکیوں پہ پانی پھیر جائے، صرف اس لیے کہ وصیت کون سی کر رہا ہے، غیر شرعی، غیر اصولی، اللہ کے قوانین سے متصادم، تو وہ تباہی کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گیا، چلا گیا اللہ کے پاس۔ ساتھیوں نے نہلایا دھلایا، تجہیز و تکفین تیار کرنے کے بعد امام کائنات کو بلا لیا، جنازہ پڑھیے۔ آپ نے جنازہ پڑھا، کتنا خوش نصیب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی دعائیں مغفرت، اس کا مستحق بنا۔ جنت البقیع میں صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر بنائی اور اس کو اتار دیا اور اندر سو گیا۔ بعد میں پتہ چلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں نے بتایا کہ اس نے، اللہ اکبر، ٹوٹل مال جو اس کا تھا وہ 6 غلام تھے، جتنا مالیت کے بھی تھے، اس کا کل سرمایہ وہی تھے، اور اس نے موت سے کچھ وقت پہلے ان سب کو آزاد کر دیا ہے۔ غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ثواب ہے، مالی خیرات ہے، صدقہ ہے۔ غلامی کی زندگی بسر کرنے والے وہ 6 نوجوان مرنے سے کچھ وقت پہلے اس نے آزاد کر دیے۔ اب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 6 غلاموں کو بلاؤ۔ 6 کے 6 آ گئے، اور آگے ایک حکم جاری فرماتے ہیں، فرمایا اگر مجھ کو پہلے پتہ چل جاتا نا کہ اس نے جاتے وقت وارثوں کو محروم کر کے اپنی نیکی کی غرض سے غلاموں کو آزاد کیا، سارا مال اللہ کی راہ میں لوٹا دیا اور وارثوں کو کچھ نہیں دیا، جاتے جاتے ان کو محروم کر گیا، اس وصیت کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا، مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا تھا۔ اور فرمایا وَلَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی، جنت البقیع کے اندر بھی میں نے اسے دفن نہیں ہونے دینا تھا۔ ایسا شخص جو وصیت کے اندر کسی کا نقصان کرتا ہے، وارثوں کو وراثت سے محروم کرتا ہے، وہ شخص اس قابل ہے کہ اللہ کے رسول کی مغفرت کی دعاؤں میں نہ آئے، اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر وہ لیٹنے کا، آرام کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور وہ 6 لڑکے نوجوان غلام جو آگے، ان کے آپ نے 3 حصے کیے، 2-2-2۔ اب قرعہ اندازی کی، پرچیاں ڈالیں تینوں کے نام پہ کہ غلام اب کسے کرنا ہے، وصیت بھی ہے، اس کو بھی نافذ کرنا ہے اور وارثوں کو بھی محروم نہیں کرنا۔ آپ نے قرعہ اندازی کے بعد 2 کو آزاد کر دیا، ایک حصہ یعنی 2 غلام ان کو آزاد کر دیا، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، اور 4 کو غلام رہنے دیا اور وارثوں میں ان کو تقسیم کر دیا۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ وصیت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اپنے مال میں تو ٹوٹل کل مال کی وصیت کرے، مجاہدین کو دینا چاہے، مدرسے میں دینا چاہے، مسجد کے نام کرنا چاہے، کسی یتیم اور بیوہ کے نام کرنا چاہے، ٹوٹل مال کی وصیت نہیں کرے گا، وارثوں کو محروم کر جائے گا، بھلے وہ غنی بھی کیوں نہیں، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے اور مؤاخذہ ہوگا، پکڑا جائے گا۔ 1/3 میں وصیت کا حق ہے، ایک حصہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تبہ پرسی کے لیے تشریف لائے، بیمار پرسی کی، مزاج پرسی کی۔ اب سیدنا سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں نہیں بچوں گا، میرا آخری وقت آ رہا ہے، اور میری وارث ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اپنے مال میں وصیت کر دوں، سارا مال اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، مجاہدین کے کام آ جائے گا، بیوگان کے کام آ جائے گا، بیت المال میں جمع ہو جائے گا، آخرت بن جائے گی میری۔ جذبہ کتنا پیارا اور نیک ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے۔ ایک بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، پل جائے گی، دوسروں کے پاس اس کی کفالت چلی جائے گی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ٹوٹل مال میں وصیت کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا 2/3 دے دوں، یعنی ٹوٹل مال کو 3 پہ تقسیم کروں اور 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دوں، ایک حصہ بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آدھا مال دے دوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے مسلمانوں کے لیے نیکیوں کے
راستے ہیں، وضاحت کون کر رہا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے مقابلے میں سعد کی رائے کتنا اعلیٰ درجے کی ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری نیکی لکھی جائے، مجاہدین کے میرا کام آ جائے، مال بیت المال کے کام آ جائے۔ لیکن نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تو سارا نہیں خرچ کر سکتا، آدھا نہیں دے سکتا، 2/3 نہیں دے سکتا، 1/3 دے سکتا ہے۔ وَالثُّلُثُ کثیر، آگے حدیث کے لفظ ہیں، امام کائنات فرماتے ہیں ثلث بھی زیادہ ہے، 1/3۔ 3 لاکھ ہیں تو 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اور فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، ثلث بھی بہت ہے۔ اس لیے محدثین کی اس حدیث پہ تشریح اور توضیح میں یہ اقوال بھی آتے ہیں کہ ربع میں وصیت کرنی چاہیے، 1/4 میں، کہ آپ نے ثلث کو کثیر ارشاد فرمایا ہے۔ اپنی آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے اس طریقہ کار کا انتخاب کرنا، جو طریقہ کار اور جو ضابطہ زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ عین عبادت ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کی سوچ بھی بنائی تو وہ جہنم کا ایندھن ہے اور تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو مال میں وصیت کرنا چاہے، میں نے عرض کیا کہ 1/3، اور اس کو بھی نبی علیہ السلام نے زیادہ قرار دیا۔ یہ وصیت وہ نیکی ہے، وہ اجر ہے، وہ ذخیرہ آخرت ہے، جس کا شوق دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اگر کسی کا کوئی خیال ہے اپنے مال میں تصرف کرنے کا، اپنی جیب کے اندر وہ پوائنٹس نوٹ کر کے لکھ کے جائے۔ ہو سکتا ہے اس کو موقع نہ ملے، زندگی کا سورج غروب ہو جائے، اس کی ایک خواہش دل میں ہی رہ جائے، اگر کوئی اللہ کے راہ میں کچھ لٹانا چاہتا ہے تو وہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، موت کے فوراً بعد اس کے بچوں اور اس کے وارثوں کے ہاتھ میں آئے اور اس کی وصیت کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ عزیزان من، بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنے وارثوں کو حق وراثت سے محروم کر جاتے ہیں۔ اس وصیت کے تحت بجائے نیکی اور اجر کمانے کے، الٹا گناہوں کا بنڈل سر پہ رکھ کے جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ اس بیٹے نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے، ماں کی نافرمانی کی ہے، بغاوت میں زندگی گزارتا رہا۔ اور لوگوں یاد رکھو، اس نے بغاوت کس کی ہے؟ تم نے آگ کر دیا نا، اخبار میں اشتہار دے دیا میرا بڑا بیٹا وہ میرا نافرمان ہے، میری ٹوٹل منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آج کے بعد میں اس کو آگ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے وارث کی وراثت کو کاٹ دیا، اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر جو اس کو وراثت ملنی تھی وہ ختم، وہ کٹ جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بیٹا جو نافرمان ہے، اس نے نافرمانی کس کی ہے؟ باپ کی ہے نا۔ اب ایک مسلمان، اس کو یہ بات پہنچ گئی کہ اپنی اولاد کو، بھلے وہ نافرمان بھی ہے، آگ کرنا جرم ہے، جہنم کا ایندھن ہے، اب تم اس کے باوجود اگر آگ کرتے ہو تو پھر کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے نا۔ تو بڑا مجرم کون ہوا؟ وہ بیٹا مجرم ہوا یا آپ مجرم ہوئے جس نے شریعت کی خلاف ورزی کی؟ میرا خیال ہے اس کا گناہ شاید کم ہو جائے، آپ کا گناہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ عزیزان من، یہ وصیت، اس میں کسی کی حق تلفی، مکمل طور پہ کسی کو محروم کرنا یا چھوٹا موٹا نقصان پہنچانا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اور بالعموم ایسا ہوتا ہے، محروم کرنے کے لیے تو ہم تلے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بیٹی ہے اس کی شادی کر دی، یہ محروم، فلاں بیٹی کو بھی نہیں دینا، بیٹا بڑا خادم ہے، خدمت گزار ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے، اللہ اکبر، وہ خادم ہے، اس کو اپنا اجر ملے گا، نافرمان تھا اس کو اپنا گناہ ملے گا۔ اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، وہ پکڑا جائے گا اگر نافرمان ہے، فرما بردار ہے، اس کی شاباش ہے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر ہے، اور اس اجر پہ اس کو آخرت کے ذخائر اور بنڈل ملنے والے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تو پھر آپ اپنی آخرت کو برباد کریں گے۔ عزیزان من، فرمایا گیا
ایک آدمی محروم کرنے کے نا وارثوں کو بہت سے طریقے ہیں دنیا کے اندر، وصیت میں دوسرے کی حق تلفی کے طریقہ کار بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، شادی کرتے وقت حق مہر عورت کا مطالبہ آ گیا کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر میں شادی کروں، حق مہر کی ڈیمانڈ بھی پوری کرنی ہے۔ اب اس کے وارث باقی کہتے ہیں اگر تو 10 لاکھ اس کو دے گا مال تو سارا وہ لے جائے گی۔ اب یہ کیا کہتا ہے، میں تمہیں اسٹامپ لکھ کے دیتا ہوں کہ میں یہ اس کو نہیں دوں گا، صرف میں دکھاوا کر رہا ہوں، میں صرف شو کر رہا ہوں کہ یہ میرے عقد میں آ جائے، بعد میں اس کو کون دیتا ہے 10 لاکھ روپیہ؟ میں نے کب دینا ہے؟ کوٹھی کہاں دینی ہے؟ میں نے زمین کہاں دینی ہے؟ شادی تو ہو جائے یار، خاموش ہو جاؤ ابھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ سائڈ پہ لکھ کے برادری کو دے رہا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حق مہر اس کو نہیں دینا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے اپنے بیوی کا حق مہر نہیں دیا یا اس نیت سے شادی کی کہ میں نے یہ حق مہر جو اس کے لیے متعین کر رہا ہوں نہیں دینا، اور پھر وہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، وہ شخص زانی اور بدکار ہے، وہ شخص صحیح معنی کے اندر خاندانی نہیں ہے، وہ بدکار لکھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ کتنا لوگ ہیں مر جاتے ہیں لیکن اس خاتون کا حق ادا نہیں کرتے، دے دیں گے، غیر مؤجل لکھ دو جی، نیت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کب لینا ہے، میں نے کب دینا ہے، بس ختم۔ یہ تحریر ہے، معاہدہ ہے، یہ اس خاتون کا حق تھا، اس حق کو آپ نے محروم اگر اس سے کر دیا تو پھر اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم کہ ساری زندگی روسیائی کی لکھی گئی، زنا کی لکھی گئی، وہ خاندانی زندگی نہیں لکھی گئی، وہ معاشرت نہیں لکھی گئی۔ قانوناً آپ کی اولاد آپ کی ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، قانوناً وہ آپ کے وارث ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک آپ جو اس سے ہم بستر ہوئے اس پر زنا کا لفظ بولا جائے۔ شریعت کتنا مضبوط ہے، ہم نے شریعت کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کون سا گھر محفوظ ہے جس میں ایک دوسرے کا نقصان نہیں کرتا؟ مسلمان گھروں کو ان سے محفوظ رہنا چاہیے تھا، بچ کے رہنا چاہیے تھا۔ ایک اور طریقہ کار ہے، ایک شخص نے موت کا وقت قریب آیا، اس کی 4 بیویاں تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، 4 بیگمات ہیں اس کی، عین موت کے وقت میں ان کو طلاق دے دی، طلاق دے دی، اس غرض سے دی کہ میرے مال کی یہ وارث نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس پہنچ گیا، آپ نے اس بندے کو، ابھی وہ مرا نہیں ہے، قریب الموت اس نے طلاق دی اسی نیت سے کہ یہ 4 حق سے محروم ہو جائیں گی، میری اولاد کے لیے وراثت بچ جائے گی۔ آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا اگر یہ مرا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کریں گے، یا اپنی وصیت کو واپس لے۔ اس سے وصیت واپس کروائی اور فرمایا یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کی قبر کو اکیلا بنا دیا جائے، اور ابو رغال کی طرح، جس طرح جاہلی دور میں ابو رغال کی قبر پر بٹے پڑتے تھے، اس شخص کے اوپر بھی پتھراؤ کیا جائے اور اس کو مرنے کے بعد بھی رجم کیا جاتا رہے۔ کون ہے جس نے بیویوں کے حق سے ان کو دستبردار کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اپنے وارثوں کی وراثت بڑھانے کے لیے؟ عورتوں کو، بیویوں کو جن کا اس سے جسمانی تعلق رہا، ساری زندگی ان کو اپنے فائدے کے اندر استعمال کرتا رہا، لیکن آخر میں اب جب ان کو کچھ دینے کا وقت آیا، کیا کہتا ہے کہ تم میری بیویاں نہیں ہو، تم میری وراثت سے محروم ہوگے۔ ابو رغال کون تھا؟ اس کے بارے میں تاریخی واقعات ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ عاد اور سمود کا بندہ تھا۔ عاد قوم پر، سمود پر جب پتھر برسے تھے نا، یہ اپنی قوم میں نہیں تھا، یہ حرم کے ایریے میں آیا ہوا تھا، اللہ نے حرم کو محفوظ رکھا، وہ پتھر حرم پہ نہیں برسے، اور یہ بندہ اس وجہ سے محفوظ رہ گیا۔
لیکن جو ہی یہ اپنے کام سے فارغ ہو کے حرم کو چھوڑ کر حرم کی حدود سے آگے بڑھا، وہیں اس پر بٹے برسے اور پتھر برس کے یہ پوری قوم اور یہ شخص بھی ختم ہو گیا، اور اس کی قبر حرم سے باہر بنا دی گئی. اور جاہلی دور والے اب جس طرح اللہ نے بٹے برسائے تھے، اس کی قبر کے اوپر وہ جاہلی دور والے لوگ پتھر برساتے رہے تھے. کتنا خوفناک سزا ہے کہ جیتے جی بھی پتھر، مرنے کے بعد بھی پتھر. یہ کس کا خیال ہے؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے. عزیزان من، یہ وصیت کا معاملہ انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے. بڑی نیکی بھی ہے، خوفناک بھی اسی طرح ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے. اونچا بھی پڑھ لیں، جمعہ نہیں ٹوٹتا اس سے، حکم ہے نبی پاک کا. بالخصوص جمعہ کے دن میں صبح سے لے کر شام تک آپ نے فرمایا اکثروا علیہ الصلاۃ، میرے اوپر درود بہت پڑھا کرو، بہت درود پڑھا کرو. اس میں بہت سے فائدے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، درجات کی بلندیاں ہیں، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میں نے آج اس مسجد میں دیکھا اذان ہو رہی تھی، کسی بندے نے الا ماشاءاللہ کو دل میں دے رہا ہو تو مجھے نہیں معلوم، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، میں نے نہیں محسوس کیا کہ کہیں سے اونچی آواز میں کوئی اذان کا جواب بھی آ رہا ہو. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو. طریقہ کار زندگی کے ڈھب تھے شرعی اسلامی اصول و ضوابط، ہم ان سے بہت دور نکل گئے. اذان ہوتی ہے جواب نہیں دے رہے، گپے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اور میں اوپر والے علاقوں میں بعض اوقات جاتا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ گیا ہوں، یقین کیجئے مسجدیں اذان میں بھری ہوتی ہیں. اذان جب ہوتی ہے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اتنا گونج ہوتی ہے، اللہ اکبر، مزہ آ جاتا ہے کہ کیا بات ہے ان لوگوں. اذان کا جواب دیتے ہیں مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی ہے، درود پاک پڑھتے ہیں مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی ہے. عزیزان من، اپنے اطوار کو بدلیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لائیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جمعہ آداب اسلامی میں سے ایک ادب ہے، شریعت ہے، دین ہے، اور اس میں ہماری چارجنگ ہے. ہم نے جو کچھ بھلا دیا وہ رینیو ہو جاتا ہے، علم ہے. اور رفعت العلم کا ایک سبب یاد رکھیے، یہی ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور دوسرا سبب یہ ممبر، جو آپ کے ممبر ہیں، یہ ان کے اوپر سے دین کی باتیں ختم ہو جائیں گی. سمجھ لینا قیامت قریب ہے. رفعت العلم کا سبب ہے یہ، اور وہ حالات بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. رفعت العلم کا اسباب میں سے ایک سبب علماء کا چلا جانا، اور ایک سبب ان کے نائب اور جان نشین جو بنیں گے، یا تو وہ قصے کہانیاں ناول سنائیں گے لوگوں کو، دین کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا دین ہے کیا اور ہم نے سنانا کیا ہے، یا پھر ایسے خطبہ جن کی باتیں ہی لوگوں کو سمجھ نہ آئیں اور ان کی باتیں ان کے سروں کے اوپر سے گزر جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. رفعت العلم کے اسباب میں سے یہ سبب ہے، اور آج وہ اسباب پیدا ہو چکے ہیں. خدا کے لیے قیامت کی نشانیاں مت بنیے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اولادوں کی اصلاح کیجئے. جو ان سٹیجوں سے آپ کو علم ملتا ہے، پوائنٹس ملتے ہیں، انہیں اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کے گھر جایا کرو. ان کو ذہن نشین کر کے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ رپیٹ کیا کرو، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بھی رہ جائیں اور ان کے ذہن کے اندر بھی وہ ڈیٹا منتقل ہو جائے. اور رفعت العلم کے اندر آپ لوگ نہ آئیں، قیامت کی نشانیاں آپ لوگ نہ بنیں. میں عرض کر رہا تھا، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لایا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میری بیوی نے مجھے مجبور کیا ہے، یہ چھوٹا بیٹا اس کا بڑا چہیتا بیٹا ہے، اس بیٹے کو میں یہ غلام دے رہا ہوں، اپنا قیمتی مال ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے غلام تو نے دے دیا، گواہ بنا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل کو کہیں کھڑے ہو کر اس کے بھائی مطالبہ نہ کر دیں اور اس سے لے نہ جائیں. نبی پاک نے فرمایا تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ ہاں جی اور بیٹے بھی ہیں. میں سب کو غلام دیے ہیں؟ کہا نہیں، اسی کو دیا ہے. فرمایا انہ جور، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. وانی لا اشہد علی جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا. ایک ہے وراثت، ایک ہے وصیت میں آپ اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر وارث کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی. لا وصیت لوارث، وارث کو وہی ملے گا جو قرآن میں اور محمد الرسول اللہ کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے اپنے وارث کے حق میں وصیت کی، اس کو یہ 2 کوٹھیاں، اس کو 1، بیٹی کو تھوڑا بیٹے کو زیادہ، زندگی میں گفٹ اور ہبہ ہے، وراثت مرنے کے بعد ہے. اگر آپ وراثت دینا چاہتے ہیں پھر اللہ پہ چھوڑ جائیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے بچوں میں سے آپ سے پہلے کوئی چلا جائے، وہ آپ کا وارث نہیں ہے، اب وہ ختم، وراثت اس کی ٹوٹ گئی. اللہ کا حکم ہے، کیوں ہے وہ جانے، اس کا رسول جانے. عزیزان من، اگر دنیا کے اندر ہم اولاد کو دے رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ضابطہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 لفظوں میں آیا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے اندر انصاف سے کام لینا، کسی کو اونچ نیچ کا شکار نہیں بنانا. ایک کو زیادہ ایک کو کم، بیٹی کو کم بیٹے کو زیادہ، بالعموم یہی ذہن ہے. زندگی میں دے رہے ہو، جس طرح خدمت کی توقع ان سے برابری کی ہے، اسی طرح مال کے اندر جب ان کو گفٹ دے رہے ہو، تحفہ دے رہے ہو اور وصیت کر رہے ہو زندگی میں، اب ان کے لیے برابری ہے. کسی کو نہیں دیا کسی کو دیا یہ بھی زیادتی، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا یہ بھی زیادتی. ایک اور حدیث کے لفظ ہیں، سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں تسویہ کرو، برابری کرو. ایک وصیت کا انداز یہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنے وارثوں کے حق کو مار جاتے ہیں، ختم کر جاتے ہیں، توڑ جاتے ہیں. یہ بھی سبب ہے کس بات کا؟ اللہ کے نزدیک مجرم ہونے کا اور جہنم کے ایندھن بننے کا. کوشش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میں ساری زندگی نیکیاں کروں، اچھائیاں کروں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے آپ کو سنائی، اس میں لفظ کیا تھے؟ ایک شخص 60 سال کی اس کو زندگی ملتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے وَيُزَارَّانِ، وہ وصیت کے اندر نقصان کر جاتے ہیں وارثوں کا، اللہ کے نزدیک مجرم بنتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. اس کیفیت سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے. عزیزان من، اس کے بعد وصیت کے بعد مرحلہ آتا ہے تجہیز و تکفین کا. تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد باری آتی ہے قرضے کی. قرض بندے کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر سے آپ گھر سے نکلے، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر پتہ چلا امام کائنات آ رہے ہیں. خادم حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ حکم مجھے فرمایا ہوتا، آپ تشریف لے آئے. فرمایا جبریل امین آئے، اللہ کی وحی آئی، تیرا بھائی جو فوت ہوا ہے اس پر قرضہ ہے اور وہ اپنے قرضے میں جکڑا ہوا ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اس کا فوراً قرضہ اتارو. سیدنا سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو سارا قرضہ چکا دیا، قد ادیت عنہ دینہ، لفظ حدیث کہ میں نے سارا قرضہ دے دیا، الا دینارین، یا رسول اللہ ہاں صرف 2 دینار رہ گئے، وہ بھی ایک عورت دعوے دار ہے. یا رسول اللہ میں نے اسے کہا گواہ لے کے آ، وہ گواہ نہیں لے کے آتی. یا رسول اللہ میں نے اسے کہا کوئی تحریر پیش کر، وہ تحریر بھی نہیں لاتی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس وہ 2 دینار میرے بھائی کے اوپر قرضہ باقی بچ گیا، میں نے سارا ادا کر دیا. فرمایا اٹھ اس کا قرضہ ادا کر، اللہ نے جبریل کو اسپیشلی بھیجا ہے کہ اس کا بھائی پکڑا پڑا ہے. کیا ویلیو 2 دیناروں کی یار! ہم کتنا مقروض ہیں، ہماری میت پہ ہمارے جنازے کے اوپر مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے اس کو معاف کر دو. ہائے یہ لفظ کیوں آئے؟ اور تو اپنی معافیاں دنیا میں کیوں نہیں کروا کے گیا؟ تو کیوں اپنا اخلاق، عمل اور رویہ لوگوں کے ساتھ تو نے ایسا رکھا کہ وہ تیری موت کی خبر سنتے ہی تجھے معاف کر دیں؟ آج اپیلیں کیوں کرنی پڑ گئیں؟ اس لیے کہ تو روح سیاہیوں کے اندر زندگی گزار کے جا رہا ہے. پتہ ہے اولاد کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، یہ جھگڑے بھی کرتا تھا، یہ قرضے بھی لیتا تھا، یہ دوسروں کے حق بھی کھا جاتا تھا. آج نوبت آ گئی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو کر اولاد ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہوتی ہے ابا کو اللہ کے لیے معاف کر دو، کسی کا قرضہ ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہے، تو اپنے قرضے خود کیوں نہیں چکا کے گیا؟ آؤ میں تمہیں قرض کا ایک واقعہ سناؤں. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک بنا ہوا ہے، خنجر لگے، پیٹ میں ضرب کاری لگی، خوراک جزو بدن نہیں بن رہی،
لہو اتنا ضائع ہو گیا، غشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں عبداللہ بن عمر کو، فرمایا عبداللہ میرا رخت سفر بن چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زندہ بچوں گا، اب تو میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد نہیں، فوراً بھیجا کہ ابھی جاؤ میرے کھاتے چیک کرو، ان میں کون کون سا قرض میں نے دینا ہے۔ امیر المومنین ہے، اور آج تمہارے جو امیر المومنین بنتے ہیں کرپشن کے بے تاج بادشاہ، کروڑوں اربوں ڈالر ڈکار جانے والے، وہ آزمے بھی پتہ نہیں بڑے بڑے ہیں لوگوں کے، یار اتنا کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتا، لگے رہتے ہیں آخر تک۔ وہ آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک عبداللہ نے آ کر رپورٹ پیش کی، کہا ابا جان 85,000 آپ کے اوپر قرضہ ہے، 85,000، آگے وضاحت نہیں ہے درہم یا دینار ہے، 85,000 کا قرضہ آپ پہ ہے۔ عمر فرماتے ہیں میری جائیداد، میرا مال، میرا اسباب جتنا ہے سارا بیچ کے پہلے میرا مرنے کے بعد قرضہ ادا کرنا ہے، پہلے میرا قرضہ ادا کرنا ہے، اور پھر اگر کچھ بچ جائے تو پھر اپنے ننیال کے پاس چلے جانا، میرے نان کے خاندان کے پاس، نام لیا اس برادری کا، وہاں سے جا کے ریکویسٹ کرنی ہے، اپیل کرنی ہے، ابا فوت ہو گئے، قرض میں نہیں چکا سکا، میرا تعاون کرو، مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ وہ تیرا تعاون ضرور کریں گے، میرا قرضہ تو نے ادا کرنا ہے۔ یہ جیتے جی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ سب سے پہلے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا ہے، میت چارپائی سامنے رکھ کے فرماتے ہیں علیہ دین، اس پہ قرضہ تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں جی قرضہ ہے، فرماتے ہیں جاؤ تم پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ کتنا قباحت ہے اس دین کی، قرضے کی، فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا۔ ایک جنازہ پیش ہوا، نبی علیہ السلام نے حسب معمول پوچھ لیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار ہیں فلاں کے دینے، آپ نے فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آخری وقت ہے دعا سے محروم نہ کیجیے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فرمانے لگے اللہ کے حبیب یہ 2 دینار میرے ذمے ہیں، یہ بری، میں اس کا قرضہ دوں گا، جنازہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا اب پڑھتا ہوں، ادا کرے گا؟ ہاں جی کروں گا۔ پورے دے گا؟ پورے دوں گا۔ 2 دینار ہی تو تھے، نبی پاک بار بار تاکید کروا رہے ہیں کہ میں اس کو ادا کروں گا۔ جنازہ ہو گیا، دفنا دیا گیا صحابی کو، نبی علیہ السلام دوسرے دن اس کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو قتادہ قرضہ دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دینا ہے ابھی۔ فرمایا کھڑا ہو قرضہ ادا کر۔ تیسرے دن پھر پکڑ لیا، فرمایا قرضہ دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ابھی ادا کر کے آیا ہوں۔ فرمایا تیرا ساتھی بھی ابھی جھوٹا ہے اس میں۔ کتنا قباحت ہے، ہم کتنا دور ہو چکے ہیں، ہماری وصیتیں کیا ہیں، ہمارے قرضے کیا ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے، ہماری موت کیسی آ رہی ہے، کچھ خبر نہیں ہے، صرف لالچ ہے، ہوس ہے، حرص ہے، دولت کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، دھرتی پہ گناہ ہے، تصادم ہے، شریعت سے تصادم ہے، ایمان سے تصادم ہے، اخلاقیات سے تصادم ہے، کردار سے تصادم ہے، اور اگر نہیں ہے اللہ اکبر رب کا ڈر نہیں ہے، تقوی اور خوف نہیں ہے۔ اسی چیز کی ضرورت ہے، اگر تقوی بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھیے دنیا کے کسی بھی موڑ پہ آپ پہنچ جائیں گے، آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ دل میں اگر تقوی ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اندھیرے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، بازار میں ہیں، دن کے اجالے میں ہیں، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، سمندر کی تہہ کے اندر ہیں، اللہ کی قسم آپ سے جرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا ایمان رب پہ کامل ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے پھر آپ رشوت بھی کھائیں گے، سود بھی کھائیں گے، زنا بھی ہوگا، آنکھیں بھی آپ کی خراب ہوں گی، دل بھی آپ کا خراب ہوگا، آپ کا دماغ بھی خراب ہوگا، آپ کی سوچ بھی خراب ہوگی، آپ کے کاروبار بھی خراب ہوں گے اور آپ کی اولاد بھی خراب ہوگی، پورا ماحول بگڑ جائے گا۔ اگر نہیں بگاڑ آتا تو اس وقت نہیں آتا جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی عظیم ہستی ہے اور اس کا تقوی اور خوف ہے۔ عزیزان من، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، 2 جملے فرمائے ہیں،
وراثت کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. پہلے کیا ہے؟ سیکھو. پہلے کیا ہے؟ خود سیکھو. دوسرے نمبر پہ فرمایا سکھاؤ. لیکن آج مولوی کیا کر رہے ہیں؟ سیکھتے نہیں ہیں، سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. وہ ایک جہلمی، کیا نام ہے اس کا، مرزے کا، کسی ساتھ، محمد علی مرزا، وہ بے استادہ مفتی بنا ہوا ہے، مولویوں کا مفتی بنا ہوا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کا وہ مفتی بنا ہوا ہے، ظالم ہمارے نوجوانوں کا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ صحابہ کا دشمن اور باغی ہے. تم اسے فالو کرتے ہو جو معاویہ پہ بھونکتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ پر بھونکتا ہے. اس کا کوئی استاد نہیں، کسی مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہیں، کسی استاد کے سامنے دو زانوے تلمذ ہو کر علم حاصل نہیں کیا. وہ اپنے دماغ کے بل بوتے پر دشمنوں کا آلہ بارک بن گیا اور آج مسلمانوں کا وہ پیشوا بنا ہوا ہے. اس کے فالوورز ٹکتے ہی نہیں ہیں، پاؤں نہیں زمین پہ ٹکتے. اللہ اکبر. وہ اہل حدیث کا اور قرآن کا لبادہ اوڑھ کر، بڑی بڑی کتابیں اپنے سامنے رکھ کر نسبیت کی دعوت دے رہا ہے، رافضیت کی دعوت دے رہا ہے. وہ دشمن ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، آپ کا، آپ کی آخرت کا. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں، باز آ جائیے، اس شخص سے ہٹ جائیے، وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے. اگر آپ اس کے فالوورز ہیں، آپ اپنی آخرت کی خیر منائیں. آپ کو پتہ نہیں ہے وہ اہل حدیث بن کے، حدیث اٹھا کے، کتابیں کھول کے وہ ظالم کیا کیا زہریلے پروپیگنڈے آپ کے دماغ کے اندر انڈیل رہا ہے. صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی اس کو آپ چیک کریں، وہ ظالم کیا کیا خیالات رکھتا ہے. سیدنا معاویہ صحابی رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالہ، چہیتے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، مجھ کو ایمان اور اسلام کی حالت میں جس آنکھ نے دیکھ لیا وہ آنکھ اللہ نے جہنم پہ حرام کر دی. وہ معاویہ ان میں شامل نہیں ہے. تو اور یہ تیرا استاد بیٹھ کے بک بک کرو صحابی رسول پر، اپنی آخرت کی فکر مناؤ اور اس کو تم فالو کر کے، اس کی ہدایات پر کاملہ عمل کر کے تم مسلمان بننا چاہتے ہو. نہیں، باز آ جاؤ اس روش سے. میں عرض یہ کر رہا تھا، امام کائنات فرماتے ہیں تعلموا الفرائض وعلموها الناس. اور لوگوں، وراثت کا علم سب سے پہلے قیامت کے دن، قیامت سے پہلے اٹھ جائے گا. اس علم کو سیکھو بھی، سکھاؤ بھی. اور آج میں نے پہلے بھی عرض کیا، کون سکھاتے ہیں؟ علماء سکھاتے ہیں. علماء تو جا رہے ہیں، ان کے بعد یہ سٹیج آپ کو سکھائے گا. اگر یہ سٹیج نماز کی دعوت دیتا ہے، حج کی دعوت دیتا ہے، روزے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے سوا وراثت کی وہ دعوت نہیں دیتا، وہ سٹیج آپ کا سٹیج نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اسلام کی ٹوٹل جزیات وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم ان کے فالوورز ہیں، ہمیں اپنانا چاہیے. کوئی شعبہ اگر اس میں ہمیں تشنگی محسوس ہو رہی ہے، ہم اپنے علماء سے اپیل کریں، چٹ بنا کے دیں. آئندہ جمعہ کے اندر ہمارے لیے اس کی وضاحت ہمیں چاہیے. عقائد میں کمی محسوس ہو رہی ہے، اعمال میں کمی محسوس ہو رہی ہے، تجارت میں کمی محسوس ہو رہی ہے، زراعت میں کمی محسوس ہو رہی ہے، اخلاقیات میں کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اپنے علماء سے رابطہ کیجئے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن نے دعوت دی ہے، اور لوگوں اگر تم نہیں جانتے، میرے جاننے والوں کے پاس آؤ اور ان سے علم حاصل کرو، سیکھو. وہ تمہاری آخرت کو درست کریں گے، تمہاری دنیا کی لائن کو سیدھی کر دیں گے. عزیزان من، دنیا سیدھی رکھنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اور اگر ہم اللہ اکبر بھاگتے ہیں تو اپنے دین سے بھاگ جاتے ہیں، دھرم سے بھاگ جاتے ہیں، آخرت سے بھاگ جاتے ہیں، ہمیشہ والی زندگی سے بھاگ جاتے ہیں. اس 60 سالہ زندگی کے پیچھے، 70 برس کی زندگی کے پیچھے، 80 برس والی زندگی کے پیچھے، ہمیشہ والی زندگی کو برباد کرنے کے اوپر آج مسلمان تلا ہوا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے، اللہ پاک ہماری آخرت کو اچھا بنائے، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری آخرت کی نجات دہی کا سبب بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وعامتہم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سب کی معلومات میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقے سیلاب کی زد میں ہیں اور بہت سے مسلمان اس وقت آزمائش کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے گھر چھن گئے، ان کے رقبے برباد ہو گئے، ان کی جھونپڑیاں وہ ختم ہو گئیں، ایک ایک لقمہ کو وہ اب اس وقت ترس رہے ہیں۔ یہ ہماری اوپر والی دریاؤں والی پٹیاں پوری دونوں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو ساتھیوں نے یہاں سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت اور دیگر تنظیمیں وہ فعال ہیں، ہماری بھی الحمدللہ تنظیم نے، چھوٹی سی تنظیم ہے، اس نے حرکت کی ہے۔ کچھ ساتھیوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، الحمدللہ خاطر خواہ حصہ آپ لوگوں کی خیرات اور تبرعات کا انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ انشاءاللہ سوموار صبح کو نماز کے بعد ایک گاڑی آپ کی، ایک ٹرک آپ کا انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے سیٹھ محمد اسماعیل حافظہ اللہ ان کی سربراہی میں انشاءاللہ، ان کی سرپرستی میں، ان کے دعاؤں کے اثر سے ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں مختلف کیمپس لگائے گئے اور ساتھیوں نے فرداً چندہ بھی کیا۔ اس مسجد کے باہر بھی آج پوری مسجدوں کے باہر الحمدللہ انہوں نے ساتھی سیٹل کیے ہیں، تو اس دروازے پر بھی، اس دروازے پر بھی ساتھی تشریف فرما ہیں۔ جو آپ تعاون کرنا چاہیں، بعد میں اگر دینا چاہتے ہیں مجھ سے آپ رابطہ کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا فلاں جگہ پہنچا دیں، یا یہ شان اپنا سلمان پلازے کے اندر دکان ہے محمد حسان کی، ان کے پاس بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال میرے سے رابطہ تو الحمدللہ سارے ساتھیوں کا ہی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ موقع پہ بتا دوں گا جو چیز، جو آپ کپڑے دینا چاہیں، برتن دینا چاہیں، بے سر و سامان لوگ ہو چکے ہیں، خوراک دینا چاہیں، گندم دینا چاہیں، نقد پیسے کے ذریعے، تو وہ انہوں نے جو اپنی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اس میں وہ سامان خرید کے ڈال دیں گے۔ جو جس طرح آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، پرانے کپڑوں کے بنڈل پڑے ہوں گے آپ کے گھر میں، وہ ان بیچاروں کے کام آ جائیں گے، آپ کے تو کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو وہ ٹڈیاں کھا جائیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے کام آ جائیں تو آپ وہ پہنچائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔